نون لیگ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کاغذات داخل کرانے کی تاریخ بڑھا دی۔ نون لیگ کے لیے رویہ تو ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دی، ٹیکس گزاروں کے اربوں ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا شاہ محمود نے تقریر میں کہا تھا بہت سے راز ہیں لیکن حلف کی وجہ سے پابند ہوں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا شاہ محمود سمجھدار تھے، جانتے تھے کیا بولنا ہے کیا نہیں، خود بچ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو کہا سائفر پڑھ دو، انہیں پھنسا دیا، وہ جانے اور عوام۔ سائفر جب ڈیکوڈ ہو گیا تو سائفر نہیں رہا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا اعظم خان کا بیان دباؤ کا نتیجہ ہے، تفتیشی افسر نے تحقیقات نہیں کی۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر باہر آ گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ وانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ میاں والی، لاہور، اسلام آباد میں کاغذات آج جمع کرائے جائیں گے۔ چودھری پرویز لاہی اور چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک این اے 64 پر مد مقابل آئیں گے۔ بلاول بھٹو این اے 128، جہانگیر ترین این اے 155، علیم خان این اے 119 سے الیکشن لڑیں گے۔ خواجہ آصف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے این اے 250 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ وکیل پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی سپریم کورٹ میں پیش، کہا ہمارے امیدواروں کو کاغذات جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے۔ جناح ہاؤس کے قریب جلاؤ گھراؤ کیس، اے ٹی سی لاہور میں 7 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ ملزمان کا 11 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت نے 2 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ایس سی میں چیئرمین اور ڈی جی نیب کی طلبی کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے طیبہ گل ہراسگی کیس اور پی ایس سی کے دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے چیئرمین، ڈی جی نیب کی طلبی اور سفارشات کے خلاف کیس کا فیصلہ اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ سرگودا کے آر او آفس کے باہر تحریک انصاف اور نون لیگی کارکنان میں جھگڑے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ تھانہ کینٹ میں پی ٹی آئی امیدوار اور ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا۔ ملک شفقت 2 بھائیوں سمیت 7 نامزد اور 35 نامعلوم افراد شامل۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ عام انتخابات کے لیے امیدوار 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ آج سنائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فوری طور پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے، ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اے این پی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا۔ ایز آف رائٹ ناؤ عمران خان تو انتخابی میدان سے آؤٹ ہیں، رائٹ؟ غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آپ ابھی پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتخابی میدان میں اترنے جا رہے ہیں؟
بالکل اتریں گے اور بالکل ان کے بغیر الیکشن ہی نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ میاں والی، لاہور، اسلام آباد میں کاغذات آج جمع کرائے جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسا کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، وہ دلوں کی دھڑکن ہے، انہیں مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم نواز شریف تو ہیں نہیں جن کے لیے بائیو میٹرک مشین چل کر آئے، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، لوگ معاف نہیں کریں گے۔ نفرت کی سیاست کا بخار توڑنا پڑے گا، اگر ایک دوسرے کو غدار اور کافر کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں ایاز میلو سے خطاب، کہا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تقسیم اور نفرت جاری رہے، ہم اپنی تاریخ اور ثقافت بچائیں گے، دمادم مست کلندر کا نعرہ لگا کر انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پٹیاری میں بات کہتے ہوئے کہا 8 فروری پیپلز پارٹی کی فتح کا دن ہے، جالے بھرپور تیاری کریں، لاڈوں کو جیتنے نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی امیدواروں کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، طلبی پر آئی جی ہائی کورٹ میں پیش، تحریری طور پر بتائیں کس کس خاتون کو گرفتار کیا، مناسب یہی ہے آپ پٹیشنر اور ان کے وکلا کو مطمئن کریں، عدالت کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے آئی جی سے مکالمے میں کہا کل آپ نے کہا تھا خواتین آپ کی حراست میں نہیں، آئی جی نے کہا ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کون اپنی مرضی سے تھانے میں بیٹھتا ہے، آئی جی اسلام آباد نے بتایا 216 لوگ حراست میں لیے، 34 جوڈیشل حراست اور ایک فزیکل ریمانڈ پر ہیں، 19 خواتین کو رہا کیا گیا۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسٹریٹ کرائم بڑھنے پر پولیس پر برہم، چیف جسٹس عامر فاروق نے آئی جی سے مکالمے میں کہا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا، جو کام آپ کے ہیں وہ نہیں کرتے۔ میڈیا کی آزادی سلب کرنا تشویشناک ہے، اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عائد کرنا حیران کن ہے، اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عوام کو حق کے معلومات سے محروم رکھنا ہے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایمن کا مشترکہ اعلامیہ، میڈیا کو غیر اعلانیہ سینسرشپ، من پسند مواد کی تشہیر، کوریج پر پابندی کا سامنا ہے۔ اقدامات کا مقصد میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، گھٹن زدہ ماحول میں عدلیہ ریلیف کا واحد دروازہ ہے۔ پیمرا اور دیگر اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ آزاد اظہار رائے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کے ساتھ تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کی گمشدہ شہریوں کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت، جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے 32-35 جے آئی ٹیز کے باوجود کوئی پیش رفت رپورٹ نہیں، ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا 28 جے آئی ٹیز میں کوئی نہیں آیا، عدالت نے ریمارکس دیے شہری کے اہل خانہ پیش ہو یا نہ ہو تلاش کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی آئی جی کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے شین ورسک میں پولیس چوکی تعمیر کرنے والے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق سوئے ہوئے مزدوروں پر فائرنگ کی گئی، مقتولین کا تعلق مقامی قبیلے سے تھا۔ اسرائیل کی غزہ کے 230 مقامات پر بمباری، 2 دن میں 390 فلسطینی شہید، ڈائریکٹر وزارت صحت شدید زخمی ہو گئے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,000 ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیل بمباری کے باعث شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال ہیں۔ اسرائیل کا شجاعیہ پر قبضے کا دعویٰ، حماس کا شجاعیہ میں 9 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیل نے 2 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، کہا حماس ہتھیار ڈالے یا موت قبول کرے۔ ترجمان القسام بریگیڈ کا کہنا ہے ہمیں ختم کرنے کا اسرائیلی مقصد ناکامی سے دوچار ہے، صہیونی فوج نے غزہ کے قبرستان کو بھی بلڈوزر سے رون ڈالا۔ اسرائیلی فوج نے حماس قائدین کی گرفتاری کے لیے طیاروں سے پمفلیٹ گرا دیے، پمفلیٹ میں رہنماؤں کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کے ساتھ طنز کرتے ہوئے کہا گیا حماس کی کمر ٹوٹ چکی، اب ان کے رہنما انڈے میں نہیں تل سکتے۔ حماس نے جواب میں کہا انڈے فرائی کرنے کا وقت کس کے پاس ہے، ہمارے مزاحمت کار اسرائیلی ٹینک بھوننے میں مصروف ہیں۔
غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ کا امکان. قرارداد پر ووٹنگ 4 بار مؤخر ہو چکی ہے. ہمت مردہ مدد خدا. مصری نوجوان نے تمام تر مشکلات کے باوجود بے گھر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے راہ نکال لی. مصری نوجوان نے رفح کی سرحدی دیوار میں سوراخ کر کے روٹیاں پہنچانا شروع کر دیں. کراچی میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا. ایک ہی دن میں 5 ڈاکو مار دیے. اورنگی ٹاؤن قذافی چوک پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان شہروز قتل ہوا. شہریوں نے تینوں مبینہ ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کیا. تشدد سے تینوں ڈاکو ہلاک ہو گئے. سرجانی ٹاؤن میں 2 ڈاکو سیمنٹ کی دکان پر ڈکیتی کے لیے آئے تو دکاندار کے ساتھی نے فائرنگ کر دی. ایک ڈاکو موقع پر مارا گیا. دوسرا شہریوں کے تشدد سے زخمی ہوا. اسپتال پہنچ کر ہلاک ہو گیا. بھارت میں انتخابات قریب آتے ہی مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشنز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں اضافہ ہو گیا. سرن کوٹ میں بھارتی فوجی قافلے پر حریت پسندوں کے حملے کا الزام فوراً پاکستان پر لگا دیا. را کے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ اور گودی میڈیا نے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام شروع کر دیا. رواں سال مودی سرکار متعدد فالس فلیگ آپریشن کر چکی. ماہرین کا کہنا ہے بھارتی پروپیگنڈا آرمی چیف کے کامیاب دورہ امریکہ کو متاثر کرنے کی کوشش ہے.